رزق کی وہ فراخی جس پر شکر نہ کیا جائے اور معاش کی وہ تنگی جس پر صبر نہ کیا جائے فتنہ بن جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے تو دولت مند خود بن جاؤ گے۔ اس وقت تک تمہارا شمار اہل علم میں نہیں ہو سکتا جب تک تم میں غصہ کرنا باقی ہے۔ نفس کی تمنا پوری نہ کرو ورنہ برباد ہو جائے گا۔ حسد ایسی بری شے ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ میانہ روی نصف روزی ہے اور حسن اخلاق نصف دین ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا معلم نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کا کس طرح ہوگا؟ تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔ جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ لے کہ تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں۔ جب تک سطح زمین پر ایک بھی شخص ایسا رہے جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی توقع ہو تو اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ واعظ خالصتاً دین کے مطابق کر ورنہ تیرا گونگا پن ہی بہتر ہے۔ خدا کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل و دانش سے دور ہے۔ گمنامی کو پسند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ تاکہ تو خود کسی فضول بات سے بچا رہے۔ موت کو یاد کرتے رہنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق مال و زر پر۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے حق سے کام لینے پر راضی رہے اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار رہے۔ ہر برتن کی یہ حالت ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ تنگ ہوتا ہے، لیکن علم کا برتن ایسا ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ خواہش ایک موذی سانپ ہے جو انسان کو زندگی بھر ڈستی رہتی ہے۔ دنیا آفات و مصائب کا مجموعہ ہے، اس لیے دنیا میں صابر بن کر رہو تبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو اس سے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اس میں کسی اور کا ڈر نہیں سما سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت سے کرو نہ کہ خوف سے، تبھی ذات حق کو پا سکتے ہو۔ صوفی وہ ہے جو دنیا اور آخرت کو پس پشت ڈال کر مولا کی جانب متوجہ رہے، جس کو نہ تو جنت کی طمع ہو اور نہ جہنم کا خوف، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہو، وہی محب الہی کہلانے کا حقدار ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بلائی نہیں جو علم کی محبت نہیں رکھتا۔ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کروا دیتا ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو 3 چیزوں سے دور رہو۔ مخلوق سے کوئی حاجت طلب نہ کرو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کا مہمان نہ بنو،